انہیں دکھاؤں کہ اللہ تیرا عذاب کس قدر سخت ہے، کس قدر اعلیٰ ہے، کس قدر جو ہے وہ ان عذاب لشدید، زیادہ جو ہے وہ شدید ہے عذاب تیرا، ان بطش ربک لشدید، بے شک تیری پکڑ بڑی سخت ہے۔ فرمایا وہ جہنم بھی 27 رجب کو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے بجھا دی جاتی ہے، اس کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ یہ کب واقعہ پیش آتا ہے کہ جب محبوب علیہ السلام لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، دین کی تبلیغ کرتے ہیں کہ لوگوں قولوا لا الہ الا اللہ انا محمد رسول اللہ، جیسے فرماتے ہیں لوگ مخالف ہوئے، حضور علیہ السلام نے اس جگہ کو چھوڑا، اب دوسری بستی کی طرف گئے، آپ نے وہاں پر بھی یہی توحید کا ڈنکا بجایا، لوگوں یہ بت ہاتھوں سے بنائے گئے ہیں، یہ کسی کام کے نہیں ہے، چھوڑو ان کو، اس واحد خدا کی عبادت کرو، اس واحد خدا کو سجدہ کرو، اس واحد خدا کے آگے جھکو جو خالق کائنات ہے، جو مالک کائنات ہے، جس نے دنیا کو بنایا، جس نے جنت کو بنایا، جس نے جہنم کو بنایا، اور جس نے اس کائنات کو بنایا اور اس کائنات کو بسایا، اور اس کائنات میں جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رنگ برنگی چیزوں کو سجایا ہے۔ فرمایا اس خدا کی عبادت کرو، وہ ایک ہے، وہ واحد ہے، وہ یکتا ہے، اسی کو سجدہ ہے، اسی کی پاک بارگاہ میں التجائے اور دعائیں اور استغاثے کرو۔ فرمایا اللہ کے محبوب جاتے گئے، تشریف لے جاتے گئے اور وہاں پر لوگوں کو دین کا درس دیتے رہے، حتیٰ کہ ایک وادی آتی ہے جس کا نام طائف ہے۔ جب حضور علیہ السلام تیرت میرا لجپال نبی، وہ محبوب پیغمبر نبی، وہ پیارا نبی، وہ اللہ کا دلارا نبی، وہ تمام نبیوں سے اعلیٰ نبی، وہ تمام رسولوں سے اعلیٰ رسول، وہ تمام مخلوق سے اعلیٰ، وہ تمام فرشتوں سے اعلیٰ، وہ اللہ کے بعد سب سے اعلیٰ، وہ امام الانبیاء محبوب کبریا، وہ قرآن کو لانے والا، قرآن اس کے پیچھے پیچھے آنے والا، اللہ اکبر، وہ محبوب پیغمبر جب اس وادی طائف میں جاتے ہیں تو اس وقت وہ بدبخت جن بھائیوں کو حضور علیہ السلام جہنم سے بچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام دیتے ہیں کہ لوگوں اس واحد خدا کو مان لو، اس واحد خدا کو مان لو، وہ ایک ہے، وہ ایک ہے، اسی کی مان لو، اسی کو مان لو، اسی کو سجدہ کرو۔ اللہ اکبر۔ جب میرے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جا کر یہ تبلیغ کی